گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت البدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 5 جون 2015 17 شعبان 1436 ہجری جمعہ مبارک۔ خالق ارض و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ دعا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اللہ رب العالمین جمعے کی چھٹی عطا فرمائے۔ حجویرینز کو ذرا آسانی ہو جایا کرے،
بڑی بڑی دور سے تاجروں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے اشتیاق صاحب ہیں, آصف صاحب ہیں, عبد الخالق ہیں, یہ دکانیں بند کر کے یا دکانوں پہ کوئی نہ کوئی انتظام کر کے, بہت سے تو بند کر کے اور بہت سے کوئی نہ کوئی انتظام و انصرام کر کے آتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور خالق کائنات کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ وہ ان کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ولی کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا علم حاصل کریں. آمین. آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے یہیں بیٹھ کر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی. آپ مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ یہیں بیٹھ کر سیکھ رہے. یہ آپ نے بالخصوص ابو سعید حجویری کے لیے اور بالعموم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لکھی. یہ ناکسارا پیر کامل ہے اور کاملارا رہنما. نعرہ تکبیر، سلطان حجویریہ زندہ باد. اپنی دعائیں ولی کی چوکھٹ پہ ہم کسی نہ کسی حاجت کے لیے آتے ہیں. ولی کی چوکھٹ پہ ہم کسی نہ کسی حاجت کے لیے آتے ہیں. اپنی ساری حاجتیں اپنے دل میں رکھ کر بیٹھا کریں یقین کے ساتھ کہ ہم لے کر ہی اٹھیں کہ ہم لے کر ہی اٹھیں گے. اے اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، کملی والے کے چمکتے ہوئے والضحیٰ کے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اون و محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ. اے اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے حجویریہ، نعرے حجویریہ. اگلی ساری زندگی ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے خالق کائنات ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رزق کریم دے اور زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رزق بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، حج بیت اللہ اور روزہ رسول کی حاضریاں اور زیارتیں عطا فرما. اے اللہ ہم جس حاجت کے لیے آئے اور بیٹھے ہیں ہماری حاجتیں پوری فرما. آج ہمارا کشف المحجوب کا مجموعی طور پہ درس نمبر 77 ہے اور ہمارے موضوع چل رہے ہیں ملامت. ملامت کا یہ ہمارا تیسرا درس ہے. آج ملامت کا یہ ہمارا تیسرا درس ہے. تھوڑا سا میں پیچھے سے جوڑتا چلوں کہ آپ کو آسانی ہو جائے درس کے سمجھنے میں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، نبی تو آپ جو درس میں بیٹھ رہے ہیں روٹین سے وہ جانتے ہیں. یاسین، یاد ہے وہ آیت کہ اللہ پاک نے 10,000 سال پہلے دنیا بننے سے، کہکشائیں بننے سے، زمین و آسمان بننے سے پہلے اپنے محبوب کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا یاسین. یاسین آپ کا نام ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے محبوب آپ میرے سچے مرسل ہو، آپ میرے سچے مرسل ہو. ایک 10,000 سال پہلے کم و بیش دنیا اور کہکشائیں بننے سے پہلے ابھی کچھ بھی نہیں تھا تو یہ تب بھی مرسل تھے، تب بھی نبی تھے. جب آپ نے نبوت کا، ملامت کے موضوع چل رہے ہیں، جب آپ نے نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کو لوگ امین، صادق، امین و صادق کے لقب سے پکارا کرتے. جیسے ہی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ محبوب اعلان کر دیجئے، آپ نے جب اعلان کیا تو لوگوں کی ملامت شروع ہو گئی. لوگوں کی ملامت شروع ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے جھوٹا کہا، نعوذ باللہ کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے مجنون کہا.
اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی یہ آیت بھیجی کہ میرے محبوب کسی کی ملامت نہیں لیتے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کرتے۔ اللہ کا یہ فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا وسعت والا اور بڑا علم والا۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور آگے چلے، اللہ رب العالمین جس کو پسند کر لیتے ہیں، عام دنیاوی زندگی میں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، چن لیتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ ملا رہا ہوں، تو عام زندگی میں لوگ اس کی دنیاوی زندگی میں اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور دوسرا، جو شخص اپنے آپ کو خود پسند کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی مثال پچھلے درس میں اس طرح دی تھی کہ ابلیس کو لوگوں نے بھی پسند کیا، ابلیس کو فرشتوں نے بھی پسند کیا، وہ خود بھی خود پسندی کا شکار ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں تھا، کیوں کہ اس نے خود کو پسند کیا، لوگوں نے، دنیا کے لوگوں نے بھی اسے پسند کیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے پسند نہیں کیا، کیا کہا؟ یہ خون ریزی کرے گا۔ انہوں نے خود بھی پسند نہیں کیا خود کو، کیا کہا کہ یا اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو پسند کیا۔ تبھی تو فرمایا خبردار، میں نے آدم کے دل میں جھانک کر دیکھ لیا تھا، ان کا غلطی کا کوئی ارادہ نہیں، ان کا غلطی کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو یہ ہم چلتے چلتے اپنے مفہوم تک پہنچ گئے ہیں۔ آج کے درس کا نام کیا ہے؟ ملامت کی صورتیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ملامت کی 3 صورتیں لکھی ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کا مفہوم سمجھا دوں کہ آپ کو ذرا آسانی ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں۔ نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملامت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ، جب کوئی بندہ نیک ہوتا ہے تو لوگ ملامت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ناقص لوگ۔ جیسے ہی کوئی نیک ہوا تو ملامت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا گروہ کاملوں کا، جب یہ اللہ کی مخلوق ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے، بڑا رش لگ جاتا ہے، تو یہ قصداً ملامت کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے، ملامت کو اختیار کر لیتے ہیں کہ لوگ ان سے دور ہٹ جائیں۔ میں بھی آپ کو مثالیں دوں گا تو سمجھ آ جائے گی۔ تیسری قسم ملامت کی، یہ لوگ ملامت کو دین کو ترک کر کے اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں یہ بدبخت ہیں۔ یہ کس طرح ملامت اختیار کرتے ہیں؟ نمازیں ضائع کر دی، روزے نہ رکھے، دین کے الٹ کام کیے کہ لوگ ملامت کریں۔ آپ نے فرمایا یہ ملامت صحیح نہیں ہے، یہ غلط ملامت اختیار کرتے ہیں، یہ 2 نمبر صوفی، 2 نمبر پیر ہیں، یہ اللہ والے نہیں ہیں۔ آگے پھر آپ نے ایک واقعہ بڑا خوبصورت کوٹ کیا حضرت ابو طاہر حرمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بازار سے اپنے گدھے میں پہ بیٹھے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے، تو آپ کے ایک مرید نے گدھے کی لگام پکڑی ہوئی، تو ایک بازار سے گزرے تو ایک شخص نے فرمایا وہ جھوٹا پیر آ گیا۔ کسی شخص نے اونچی آواز میں کہا جھوٹا پیر آ گیا۔ آپ کا جو مرید تھا بھاگا اس کی طرف پٹائی کرنے کے لیے، بازار والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا رک، اگر تو رک جائے تو میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ تجھے اطمینان ہو جائے گا۔ جب آپ واپس اپنے مرید کو خانقاہ میں لے کر پہنچے تو آپ نے کہا میرا صندوق لے کے آؤ۔ آپ کا صندوق لایا گیا، اس میں سے ایک تھیلی نکالی آپ نے، اس میں سے خطوط نکالے، مکتوبات شریف، کہا دیکھو پڑھو ان کو۔ تو پڑھا تو کسی میں لکھا ہوا تھا شیخ الاسلام، تو کسی میں لکھا ہوا تھا شیخ پاک، کسی میں لکھا ہوا تھا شیخ زاہد، کسی میں لکھا ہوا تھا شیخ الحرمین۔ آپ نے فرمایا ہر شخص نے اپنے اپنے حساب سے میرے القابات مقرر کر دی ہیں، کسی نے میرا نام نہیں لیا، کسی نے میرا نام نہیں لیا، حالانکہ میں ان القابات کے آپ نے فرمایا کہ مستحق نہیں ہوں، لوگوں نے میرے القابات لگا دی ہیں۔ اسی طرح اگر بازار والے شخص نے اپنے حساب سے میرا کوئی القاب لگا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو مفہوم تھا، اب لائن بائی لائن سنیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے جب درس شروع کیا تھا تو عہد کیا تھا کہ اس کتاب کو لائن بائی لائن پڑھیں گے۔ مفہوم بڑا آسان ہے، لائن بائی لائن پڑھنا مشکل ہے۔
اس لیے پہلے آپ کو تھوڑا مفہوم دے دیا. لوگ کہتے ہیں دیکھ کے پڑھتے ہیں. ارے بھائی دیکھ کے اس لیے پڑھتے ہیں زیادہ برکت حاصل ہو. یہ نہیں ہے کہ ہمیں آتا نہیں ہے, دیکھ کے اس لیے پڑھتے ہیں زیادہ برکت حاصل ہو. قرآن کو دیکھ کے پڑھنا قرآن کو بغیر دیکھے پڑھنے سے زیادہ برکت ہے. زیادہ برکت حاصل ہو. لفظ با لفظ پڑھ لیں, جیسے آپ نے لفظ با لفظ لکھا ہے اسی طرح لفظ با لفظ پڑھ لیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ خوش ہو جائیں. تو اب لائن بائی لائن چلتے ہیں, درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ ہمارا موضوع ہے ملامت کی صورتیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ملامت کی 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں ملامت کی؟ 3 صورتیں ہیں. آپ نے فرمایا درست راستہ اختیار کرنے کے حوالے سے ملامت کا طریقہ یہ ہے. درست راستہ اختیار کرنے کے حوالے سے ملامت کا طریقہ یہ ہے, کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے, شرعی معاملات میں احکام شریعت کی پیروی کرتا ہے تو لوگ اس کے حوالے سے ملامت کرتے ہیں. میں ایسے مثال دیتا ہوں, کوئی شخص نیک ہو جاتا ہے, نمازی ہو جاتا ہے, جیسے ہمارے آصف بھائی ماشاءاللہ ربیع النور سے آج تک ان کی الحمدللہ کوئی نماز ضائع نہیں ہوئی. نمازی ہو گئے, حجویری ہو گئے, بہت سارے لوگ. تو لوگ باتیں کرتے ہیں تو یار پہلے کیسا تھا, تو یار پہلے جیسا بھی تھا اب تو اللہ کا بندہ ہو گیا, اب تو داتا علی حجویری کے دامن کو پکڑ لیا اس نے. لوگ ملامتیں کرتے ہیں. اس طرح آپ نے فرمایا یہ ملامت کی پہلی قسم ہے. جب کوئی اللہ والا ہوتا ہے تو لوگ ملامت شروع کر دیتے ہیں, یار جیسے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اور بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں ایسی نازیبا جس کی حد کوئی نہیں. یہ ملامت ہوتی ہے اس بندے کی. اس بندے کو ملامت سے نہیں گھبرانا چاہیے, اپنا رستہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اللہ کی راہ میں چلتے رہنا چاہیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تبھی تو فرمایا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جتنی مخالفت ہو اتنی نیکی تیز کر دیں, نیکی تیز کر دیں. کوئی آپ کو تانا دے بڑا نمازی بنا پھرتا ہے تو نمازیں 5 کی جگہ 6 کر دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جات کے بڑھو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. زیادہ کیا ہوتا ہے, کوئی آپ کو تانا دے بڑا نمازی ہو گیا تو 5 کی جگہ 6 کر دیں. بڑے روزے رکھتا ہے, کیا بنا اپنے آپ کو ہی بس جنتی سمجھتا ہے. نہیں, ہم تو بڑے ماڑے ہیں, ہم تو بڑے رذیل ہیں, ہم تو اپنے آپ کو پسند کرتے ہی. ہم تو ہمارے داتا علی نے ہمیں کیا بتایا, ہم تو اپنے آپ کو پسند کرتے ہی نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے, تو ہمیں معاف کر دے. تب بھی اللہ نے آدم کو پسند کیا. خود پسندی میں کبھی مبتلا نہیں ہونا. کوئی جو مرضی کہتا رہے, آپ نے اپنا سفر جاری و ساری رکھنا ہے. یہ پہلی قسم بتائی ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ فرماتے ہیں دوسری قسم ملامت کی, دوسری قسم جان بوجھ کر ملامت اختیار کرنا. یہ کامل لوگ ہیں. پہلے کون تھے؟ ناقص لوگ. نئے نئے اللہ والے ہوئے تو ملامت شروع ہو گئی. بھاگنا نہیں ہے, یہ ہونی ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ ملامت ہونی ہے, اس سے بھاگنا نہیں. اب یہ دوسری قسم ہے. آپ فرماتے ہیں کثرت میں ملامت. کثرت میں ملامت کی صورت یہ ہے کوئی شخص لوگوں کے درمیان عزت مرتبہ مقام حاصل کر لیتا ہے اور اس کا ذہن اس مقام و مرتبے کا دیوانہ ہو جاتا ہے. کوئی بندہ لوگوں میں مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور پھر اس کا ذہن اس مقام و مرتبے کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اس کی طبیعت لوگوں کے ساتھ تعلق کی طرف مائل ہو جاتی ہے. اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل اس سے لا تعلق ہو جائے. کن سے؟ لوگوں سے. اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل لوگوں سے لا تعلق ہو جائے, حق کی طرف مائل ہو جاؤں, میں حق کی طرف مائل ہو جاؤں, تو وہ تکلف کے ساتھ مخلوق کی طرف سے ملامت ہونے کا راستہ اختیار کرتا ہے. تکلف کے ساتھ وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس طریقے میں وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا اور لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے. وہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ میں لوگوں میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں,
میرے معمولات میں کچھ خرابیاں آنے لگ گئی ہیں، تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قصداً ملامت اختیار کرتا ہے۔ اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر میں داخل ہوئے تو شور پڑ گیا، با یزید آ گئے، با یزید آ گئے، با یزید۔ دنیا پاگلوں کی طرح استقبال کے لیے نکلی، آپ کے معمولات ڈسٹرب ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کے معمولات ڈسٹرب ہوئے، آپ نے اپنا ٹفن نکالا، بیگ نکالا، اس میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت رمضان شریف کا مہینہ تھا، لوگ حیران رہ گئے، لوگوں نے کہا یہ کیسا ولی اللہ بھی روٹی رمضان شریف میں ہی کھا رہا۔ تو آپ نے اپنے ایک مرید سے، اپنے ایک دوست سے کہا، آپ نے فرمایا دیکھا میں نے شریعت کے ایک حکم پر عمل کیا تو لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں کہ مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے، آپ اس وقت سفر کی حالت پہ تھے۔ سفر، لوگوں نے اس بات کا خیال نہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے شریعت کے ایک حکم پہ عمل کیا تو لوگ مجھ سے متنفر ہو گئے۔ لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ، اسے کہتے ہیں قصداً ملامت کو اختیار کرنا، لوگوں کو دور رکھنے کے لیے۔ ملامت کی تیسری قسم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شریعت کے ملامت کی تیسری قسم، آپ فرماتے ہیں شریعت ترک کرنے پر ملامت سے مراد یہ ہے، شریعت ترک کرنے پر ملامت سے مراد یہ ہے کسی حکم کے خلاف، شریعت ترک کرنے پر ملامت سے مراد یہ ہے کسی شخص کو اس کا کفر، اس کی فطری گمراہی لاحق ہو جائے، وہ اس وجہ سے شریعت کے حکم کی پیروی ترک کر دے اور یہ کہے تو میں ملامت کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ نعرہ تکبیر حجویریہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی کفر ہے، ذاتی گمراہی ہے کہ اس نے اس چیز کو ملامت کا طریقہ بنایا کہ اس نے شریعت کو ترک کر دیا۔ اس بات کی میں مثال آپ کو اس طرح دوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ ملامت کا یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص 10 لاکھ سال تک اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے، پھر ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹا لیتا ہے تو جو اس نے پایا تھا اسے زیادہ گنوا دیا۔ اللہ کی طرف توجہ رکھا کریں، نماز کو نہ ضائع کیا کریں، کسی عمل کو ضائع نہ کیا کریں، لگے رہا کریں، جڑے رہا کریں۔ آپ فرماتے ہیں 10 لاکھ سال تک کوئی سچا آدمی اللہ کی طرف توجہ رکھے، پھر ایک لمحے کے لیے توجہ کو ہٹا دے، جو اس نے پایا تھا اسے زیادہ گنوا دیا۔ آگے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص راست روی یعنی سچے طریقے سے، راست روی کے حوالے سے ملامت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ نفاق یعنی منافقت اور ریاکاری سے دور ہوتا ہے۔ جو یہ رستہ صحیح طریقے سے اختیار کرتا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ منافقت سے بھی بچ جاتا ہے اور دکھاوے سے بھی بچ جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق جو ملامت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اسے لوگوں کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اپنے آپ میں مست رہتا ہے، اسے جس نام سے بھی پکارا جائے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اسے جس نام سے بھی پکارا جائے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آگے آپ یہ بڑا خوبصورت واقعہ پیش کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ ابو طاہر حرمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ آپ حرم کے رہنے والے تھے، تبھی حرمی کے نام سے مشہور تھے۔ شیخ ابو طاہر حرمی رحمۃ اللہ علیہ، حرم شریف جیسے ہمارے داتا علی حجویر شریف کے تھے تو حجویری مشہور تھے، یہ بزرگ حرمی، حرم کا مطلب ہے پاک۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات منقول ہے، ایک مرتبہ شیخ ابو طاہر حرمی رحمۃ اللہ علیہ گدھے پر سوار جا رہے تھے، آپ کے کسی مرید نے گدھے کی لگام تھامی ہوئی تھی۔ جب آپ بازار سے گزرے تو کسی شخص نے بلند آواز میں کہا وہ بے دین پیر آ گیا۔ کون آ گیا؟ بے دین پیر آ گیا، جھوٹا پیر آ گیا۔ آپ وہ بے دین پیر آ گیا۔ آپ کا مرید یہ بات سنتے ہی جوش اور غصے کی وجہ سے اس شخص کی پٹائی کرنے کے لیے آگے ہوا، بازار والے بھی غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔
وہ شخص آپ کا مرید بھی بھاگا اس شخص کی طرف اور بازار والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے اپنے مرید سے فرمایا اگر تم اس موقع پر خاموش رہو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کے نتیجے میں تم اس قسم کی مصیبت سے محفوظ ہو جاؤ گے. آپ نے فرمایا اگر تم اس موقع پہ خاموش رہو، اس موقع پر جھگڑا نہ کرو اس بندے سے، تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ تم اس قسم کی مصیبت سے محفوظ ہو جاؤ گے. دوبارہ جب کوئی ایسی مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ کر لے گا. اس مرید نے اپنے آپ پر قابو پا لیا. جب وہ واپس خانقاہ پہنچے تو آپ نے مرید سے فرمایا میرا صندوق لے کر آؤ. کیا فرمایا؟ میرا صندوق لے کر آؤ. وہ مرید آپ کا صندوق لے کے آیا. شیخ نے ان میں سے ایک تھیلی نکال کر مرید کے سامنے رکھی اور فرمایا انہیں پڑھو. مختلف لوگوں نے میرے نام خطوط لکھے ہیں. کیا فرمایا؟ انہیں نکال کر پڑھو. مختلف لوگوں نے میرے نام خطوط لکھے ہیں. ان میں سے کسی نے مجھے شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے، کسی نے مجھے شیخ پاک کہا ہے، کوئی مجھے شیخ زاہد کے نام سے یاد کر رہا ہے، کسی نے مجھے شیخ الحرمین کہا ہے. تو ہر شخص نے الگ الگ القاب سے مجھے مخاطب کیا ہے. ان میں سے کسی نے میرا نام نہیں لیا اور حقیقت یہ ہے میں ان القابات میں سے کسی کا مستحق نہیں. نعرہ تکبیر. آپ نے کیا فرمایا؟ میں ان میں سے کسی القاب کا مستحق نہیں. لوگوں نے الگ الگ القاب میرے لیے منتخب کیے ہیں. کسی نے مجھے شیخ الاسلام کہا، کسی نے مجھے شیخ زاہد کہا، کسی نے مجھے شیخ الحرمین شریفین کہا. آپ نے فرمایا میں ان میں سے کسی ایک کا بھی مستحق نہیں ہوں، لیکن ہر شخص نے اپنی عقیدت کے مطابق بات کی ہے اور میرا کوئی نہ کوئی لقب مقرر کر دیا ہے. تو اگر بازار والے شخص نے بھی اپنے خیال کے مطابق مجھے کوئی لقب دے دیا ہے تو اس میں لڑنے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے اپنے مرید کو کیسے سمجھایا؟ آپ نے فرمایا دیکھو ہر شخص نے مجھے کوئی نہ کوئی لقب دیا. اگر اس بازار والے نے اپنے ذہن کے مطابق مجھے کوئی لقب دے دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے آپ حجویرینز حاصل کلام ہمارے آج کے درس کا یہ ہے کہ حجویرینز بالخصوص تمام مسلمان مومنین مومنات جو یہ درس دیکھ رہے ہیں کشف ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ، ڈی وی ڈی پہ، وہ یہ یاد رکھیں کہ ملامت سے گھبرانا نہیں ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبرانا نہیں ہے، جواب بھی نہیں دینا ملامت. جب اس شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنو کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی 10 بد خصلتیں بیان کی. کتنی؟ 10 بد خصلتیں. اس میں آخری بد خصلت یہ تھی، اللہ نے فرمایا یہ اپنا اصل ہی نہیں ہے. وہ گھر جا کے اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ گیا. اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، بتا میں کس کا ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا اگر تو اصل ہوتا تو ماں کے سینے پہ چڑھتا. اس کی ماں نے کہا تو اپنے باپ کا نہیں، تو ایک گڈریے کا بیٹا ہے. اللہ پاک نے 10 خصلتیں اس کی بد خصلتیں بیان کی. اس لیے جواب نہ دیا کریں، اللہ جواب دینے کے لیے کافی ہے. ایک صحابی رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایک کافر نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو حضور ان کے پاس ہی کھڑے رہے. جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو حضور سرور کائنات وہاں سے چل دیے. وہ صحابی پیچھے بھاگے. فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا جب تک آپ خاموش تھے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جواب دینے کے لیے. جیسے ہی آپ نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ چلا گیا. جہاں سے فرشتہ چلا جائے وہاں میرا کیا کام. اس لیے خاموشی اختیار کیا کریں. اللہ رب العالمین پھر آپ کی طرف سے جواب دیں گے اور آپ کے درجوں کو بلند کر دیں گے. کوئی جو بھی کہے، کوئی میرے بارے میں کہے کہ آپ کا بابا وہاں کتابوں کی خصلتیں بیان کر کے کتابیں بیچتا ہے، تو یاد رکھو میں آپ کا بابا نہیں، میں بڑا رذیل، بڑا گناہگار، بڑا کمینہ انسان ہوں. ہم سب کے بابا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ.
نعرہ میں پڑھ کے تکبیر، سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں، نعرہ میں رسالت، پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ نعرہ سن کے حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، ہم سب کے بابا، ہم سب کے پیر و مرشد، ہم سب کے استاد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہیں. ہم سب یہاں سیکھنے آتے ہیں، کچھ لینے کے لیے آتے ہیں. جو لی خالی نہ جانا، کچھ نہ کچھ لے کے جانا. آج کا سبق پکا کر لو، ملامت کوئی جتنی مرضی کرے، ملامت کا اندیشہ نہ کرنا. دوسرا، اس کو جواب نہ دینا، اللہ تمہاری طرف سے جواب دے گا، جیسے اللہ نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیا، جیسے اللہ پاک نے اس صحابی کی طرف سے جواب دیا. ملامت کا جواب نہ دینا. اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو، مجھے صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. خالق کائنات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحاکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی القبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی المعطی المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي وارث رشید الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير غفرانك ربنا وإليك المصير نعم المولى ونعم النصير سميع بصير عليم قدير مريد متكلم جل جلاله وأما نواله وأعظم اسمه وتم برهانه. اے خالق کائنات، اے مالک و مولا، اے پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، تجھے اپنے اسماء مبارکہ کا واسطہ، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا واسطہ، اے اللہ جو تو نے نام اپنے نبی پاک کو سکھائے ان ناموں کا واسطہ، اے اللہ جو تو نے چاند اور سورج پہ لکھے ان ناموں کا واسطہ، عرش و کرسی پہ لکھے ان ناموں کا واسطہ. اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری حاجتیں پوری کر دے. اے اللہ یہ بڑی بڑی دور سے اپنی حاجتوں کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کی حاجتیں پوری کر دے. یا اللہ جادو سے نظر بد، کاروبار میں پریشانیاں، جو معاملات ہیں اللہ دور کر دے. اللہ بیماروں کو صحت دے دے، اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیے ہیں دینے ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے. جو فارغ التحصیل ہے انہیں ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ پاکستان کی سلامتی فرما دے، یا اللہ پاکستان کی سلامتی فرما دے، یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی سلامتی فرما دے، یا اللہ پاکستان کے شہریوں کی سلامتی فرما دے، یا اللہ ہر پاکستانی کی سلامتی فرما دے. یا اللہ ہماری بچی بیٹیوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرما دے. اللہ ہمارے جوان کا علم ٹھیک کر دے. اے اللہ ہمارے جوان کو تقویٰ اور پرہیزگاری دے دے. اے اللہ ہمارے جوان کو تقویٰ اور پرہیزگاری دے دے. اے اللہ ہمارے جوان کو تقویٰ اور پرہیزگاری دے دے.